آپ ماشاءاللہ شکل سے بھی بہت بھولے نظر آتے ہیں، لیکن جب میں آپ کے الزامات کی فہرست دیکھتا ہوں اور جو آپ کے کارنامے جس کو سرکار کہتی تھی کہ بڑا غلط آپ کی حرکتیں ہیں، کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ سیاست میں حصہ لیا۔ سیاست بند ہے طالب علموں پہ، اس زمانے میں کھلی تھی۔ میرے گھر سے پوری کی پوری NSF گرفتار ہو گئی۔ پہلی ملاقات محترمہ بینظیر بھٹو سے 70 کلفٹن میں کرائی گئی اور محترمہ نے مجھے پھر جنرل سیکرٹری نامنیٹ کیا۔ جب تحریک چلتی ہے، مظاہرے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں تو آگ لگتی ہے۔ اسی نعرے کے دوران کسی نے پیٹرول چھڑک دیا، جیپ پر وہ آگ لگ گئی اور الزام ظاہر میں لیڈ کر رہا تھا، مجھ پہ ہی ہونا تھا ہائی جیکنگ۔ پھر ہائی جیکنگ پوسٹ پون کر دی گئی۔ جو گوریلے تھے ٹریننگ کے لیے یا ورکر تھے نہیں جا رہے تھے، میر مرزا بھٹو کا، ہاں ان کا نام تھا ڈاکٹر صلاح الدین، سیکرٹ نیم، جس طرح میرا سیکرٹ نام مظہر عباس تھا۔ صلاح الدین صاحب نے کینسل کر دیا، انہوں نے پیغام بھیجایا ہائی جیکنگ ہم نے نہیں کرنی، کینسل۔ پیپلز پارٹی کے ہمارے جو ورکر تھے جو PI میں کام کرتے تھے انہوں نے ہماری ہیلپ کری، ٹیپو نے وہ تھرو کر لیا، منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا جب سرکاری سطح کے اوپر انہیں ایک خطرناک شخصیت قرار دیا جاتا تھا۔ ان کے پیچھے پولیس ہوتی تھی اور ایجنسیاں ان کی ٹو میں ہوا کرتی تھی۔ ان پہ طرح طرح کے الزامات بھی تھے، مثلاً ہائی جیکنگ کا الزام لگا، دہشت گردی کا الزام لگا، کہتے ہنگامہ آرائی کا الزام لگا، گاڑیاں جلانے کا الزام لگا، تو الزامات کی کمی نہیں تھی۔ تو اس کی پاداش پہ جناب گرفتار بھی ہوئے، تشدد بھی ہوا اور پھر جیل بھی گئے۔ لیکن پھر جیل سے جو ان کی رہائی تھی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ گریٹ اسکیپ فلم کی طرح انہوں نے کوئی ٹنل نہیں کھودی، کوئی خندق وہ کہتے ہیں سرنگ نہیں کھودی تھی، لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا ایک طیارہ 1981 میں اغوا ہوتا ہے، اور جب مسافروں کو بچانے کے لیے ضیاء الحق صاحب کی جو سرکار تھی اس نے جب نیگوشیٹ کیا ان ہائی جیکرز کے ساتھ تو انہیں ایک 54 قیدیوں کی لسٹ فراہم کی گئی جو پاکستان کی مختلف جیلوں میں تھے۔ ان 54 افراد میں ان کا نام بھی جو تھا شامل تھا۔ تو یوں سوچے کہ قیدیوں کے تبادلے کے اندر جو ہے یہ رہا ہو کر لیبیا چلے گئے، ٹریپولی چلے گئے، پھر وہاں سے گھومتے پھرتے جو ہے وہ افغانستان، کبھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بہت قریب تھے، پھر مرزا بھٹو صاحب کے بہت قریب ہو گئے، افغانستان میں انہوں نے کافی عرصہ گزارا، پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، یہ میں مختصر بتا رہا ہوں ان کی تاریخ، یہ چھوڑ کے جناب لندن میں جا کے بس گئے اور اب وہیں پہ مقیم ہیں۔ لیکن ایک بہت سارے سوالات ہیں ان سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی طلبہ تحریک تھی اس کا بڑا اہم نام بھی تھا، لیکن جو بڑا سوال بنتا ہے وہ یہ کہ جناب جو کچھ انہوں نے کیا اس کا حاصل کیا رہا، کیا کھویا کیا پایا؟ یقیناً قربانیاں دیں، یقیناً جناب جد و جہد کی، لیکن اگر اس جد و جہد کا ثمر جو ہے اس کے آپ کے ہدف کے کہتے ہیں نا مطابق نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سفر میں کچھ نہ کچھ کمیاں بیشی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اکرم قائم خانی صاحب، بہت شکریہ اکرم صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ شکل سے بھی بہت بھولے نظر آتے ہیں، لیکن جب میں آپ کے الزامات کی فہرست دیکھتا ہوں اور جو آپ کے کارنامے جس کو سرکار کہتی تھی کہ بڑا غلط آپ کی حرکتیں ہیں، تو اس زمانے میں تو آپ اور بھولے ہوں گے۔ 1981 کی بات کریں، 82 کی بات کریں، تو یہ سب کچھ کیسے کرتے تھے؟ واقعی آپ کرتے تھے یا جھوٹے الزامات ہیں آپ پہ؟ کیا کیا تھا آپ نے؟ خیر کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ سیاست میں حصہ لیا۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا جو آج کے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے سیاست بند ہے طالب علموں پہ، اس زمانے میں کھلی تھی تو طلبہ تحریک سے وابستہ تھے، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس کا حصہ تھے، پھر ظاہر لیفٹ کے بائیں بازو کے جو ہمارے سینئر اساتذہ تھے معراج محمد خان کی طرح ان کے ہاتھوں سے تیار ہوئے تھے، اور پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ اب پیپلز پارٹی میں جب گئے، پیپلز پارٹی کے اس دور میں مخالف تھے جب وہ حکومت میں تھی، اور جب وہ یعنی حزب اختلاف میں آئی تو آپ ان کے ساتھ چلے گئے؟ تو ان کے ساتھ چلے گئے۔ پھر یہ کہ جب یہ گرفتار ہو گئے بھٹو صاحب اور ان کو سزا ہوئی، اور تو ان کی رہائی کے لیے طلبہ تحریکوں نے فیصلہ کیا، اس میں تمام جماعتیں شامل تھیں، حتیٰ کہ رائٹسٹ جماعتیں بھی کچھ تھیں، تو وہ کہ ان کو رہائی کے لیے کام کیا جائے۔ تو اس میں ہم آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کے قریب آتے گئے، اور پھر میرے گھر سے پوری کی پوری NSF گرفتار ہو گئی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی پوری سینٹرل کمیٹی میرے قیادت جو تھی وہ گرفتار ہو گئی۔ اب وہ گرفتار، یہ بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے کی بات ہے 79، اور پھر جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو اس دن بھی میں جیل میں تھا،
بلکہ میری اس دن جو ہے میری رسول بخش پلیجو صاحب کے صاحبزادے، ان کی بیگم مسز رینڈی خان، منیرہ شاکر، ہم سب کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی 4 اپریل کو. خیر وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد وہاں بڑا رجحان تھا کہ کچھ کرنا چاہیے وغیرہ، تو وہاں ارشاد راؤ ہوتے تھے جیل میں ہمارے ساتھ. انہوں نے مجھے پرسو کیا کہ بھئی آپ جو ہیں اب NSF کا دور ہو گیا، اب آپ PSF میں آ جائیں اور پیپلز پارٹی جوائن کرنے. تو میں شوقین تھا کچھ کرنے کا. میں نے کہا وائی ناٹ. تو میں باہر جب نکل رہا تھا، رہا ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں آپ کو ایک جاوید نامی آدمی ملے گا، آپ سے رابطہ ہوگا، کوئی آپ کو لے جائے گا جاوید کے پاس. اب جاوید کون ہوگا، یہ معمہ تھا. خیر مجھے یونیورسٹی میں قدیر عابد شہید جو شہید کر دیے تھے جماعت نے، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے چلیے. تو مجھے حسن اسکوائر پہ ایک ریسٹورنٹ کے اندر خفیہ طریقے سے وہ جاوید صاحب ملے. جاوید صاحب مسرور احسن تھے، سید مسرور احسن. اچھا. تو انہوں نے، ان کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کر لی، اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ان لوگوں نے ارینج کیا، اور میری ملاقات، پہلی ملاقات محترمہ بینظیر بھٹو سے 70 کلفٹن میں کرائی گئی. اور محترمہ نے مجھے پھر جنرل سیکرٹری نامنیٹ کیا PSF کا کراچی کا، اور وہاں سے ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ سفر کا آغاز ہو گیا. لیکن جو میرا بنیادی سوال تھا کہ جو الزامات آپ پہ لگے، اچھا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بھی تھوڑا سا طلبہ تحریک کا مطالعہ کیا ہے، تھوڑا بہت ہم نے بھی اس میں کام کیا ہے. تو جو وہ دور تھا اس میں یقیناً جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہو رہی تھی، طلبہ پیش تھے، پتھراؤ بھی کرتے تھے، گاڑی بھی جلاتے تھے. وہ جو ہائی جیکنگ سے پہلے ایک سرکاری گاڑی کو، فوجی جیپ تھی غالباً، اس کو جامعہ کراچی میں نظر آتش کیا گیا. اس کے بعد آپ کی گرفتاری بھی ہوئی. تو یہ چیزیں جو اقدامات تھے، تو مطلب ہے جو الزامات، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. اگر دھواں ہے تو کہیں آگ بھی لگائی تو ہوگی. بالکل. دیکھیں یہ تو طے بات ہے کہ الزامات کو وہ سنگین بنا دیتے ہیں یا جس طرح، لیکن بہرحال جب تحریک چلتی ہے، مظاہرے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، تو آگ لگتی ہے، پتھراؤ ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے. تو وہی ہوا کراچی یونیورسٹی میں بھی. جو ہم نے جلوس نکالا، وہاں ایک آرمی کے آفیسر تھے میجر صاحب، وہ تشریف لے آئے. جبکہ اگر آپ بھی طلبہ تحریک میں رہیں، اس زمانے میں کوئی رواج نہیں تھا کہ باوردی آدمی، چاہے فوجی ہو یا پولیس والا، اسے اجازت نہیں تھی، تعلیمی اداروں میں نہیں آتے تھے. لیکن اس دن وہ آ گئے. تو ان کی خوش قسمتی کے لیے، بد قسمتی کہہ لیجیے، کہ وہ ہم لوگ بھی اس دن تیاری کر رہے تھے جلوس کی. تو پھر یہ کہ طلباء نے کہا کہ بھائی کام تو یہیں بن گیا، اب جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیپ آ گئی ہے، اس کو گھیرا جائے، میجر صاحب کو پکڑا جائے. تو میجر صاحب جو ہیں وہ اوپر چلے گئے VC کے پاس اپنی بیٹی کو لے کے داخلے کرانے. تو نیچے وہ بیچارے سپاہی تھا، سپاہی تو خیر بھاگ گیا، اور ہم نے جیپ کو گھیر لیا، نعرے لگانے شروع کر دیے فوج کے. اور مطلب جنرل زیادہ فوج کے خلاف تو آپ کو پتہ ہے کبھی بھی نیریٹو نہیں رہا پیپلز پارٹی کا. کبھی فوج ایز سچ فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کہی، ہمیشہ ایک ٹارگٹ کیا گیا ایک جنرل یا 2 جنرلوں کو. تو وہ نعرے لگتے رہے ضیاء الحق کے خلاف، اور اسی نعرے کے دوران کسی نے پیٹرول چھڑک دیا اس کے اوپر، جیپ پر آگ لگ گئی. اور الزام ظاہر میں لیڈ کر رہا تھا، مجھ پہ ہی آنا تھا. آپ گرفتار ہو گئے؟ مجھے گرفتار جمعیت نے پکڑ کے، جمعیت نے، ماشاءاللہ. اچھا، جمعیت نے. وہ میں بار بار، اور آپ کی محبت بہت زیادہ تھی. میں بار بار اس شخصیت کا نام لیتا ہوں. میرے بھائی ہیں، دوست بھی ہیں اب، اور وہ کہتے ہوں گے یار یہ کتنا مجھے بدنام کرتا ہے. آپ کو پتا ہے دا نیوز، آپ جس کے ایڈیٹر تھے کیا، اس کے چیف رپورٹر محترم جناب زرار خان، اچھا، وہ تھنڈر اسکواڈ کے چیف تھے. اچھا، ہاں، ان کی قیادت میں مجھے مارا گیا اور گرفتار کروا دیا گیا. اچھا، 2 باتیں. یہ جو جامع، ایک تو میں اس سے آگے چل کے بات کروں گا کہ یہ واقعہ کیسے جو ہے محرک بنا PIA کے طیارہ اغوا کا. اس سے پہلے غالباً میں نے سنا ہے کہیں پہ، اور مستند میرے ذرائع ہیں، کہ بینظیر صاحبہ نے آپ سے شکایت کی کہ اتنے تعلیمی ادارے بند ہو گئے اور جامعہ کراچی بند نہیں ہوئی.
تو اکرم صاحب کچھ کریں آپ جامعہ کراچی کو بند بالکل کرائیں. کیا واقعہ تھا یہ بالکل درست بات ہے. میں ملنے گیا بیوی سے تو بیوی نے کہا کہ ستر کلفٹن. ہاں اس زمانے میں مرکز یہی تھا. ہاں ستر کلفٹن میں بیوی نے کہا کہ بات یہ قائم خانی ہر پورا پاکستان بند ہے, تمام ایجوکیشنل یونیورسٹیز کالجز اور واقعی بند تھے. اور کراچی یونیورسٹی کیونکہ ضیاء الحق کا آپ کو ٹائم تھا اور جمعیت کا بہت ڈومیننس تھا وہاں پہ. ہاں تو وہ اس کی وجہ سے وہ ریزسٹ کر رہے تھے اس کو بند نہیں ہونے دیں گے. تو میں نے کہا بیوی اگر آپ کا حکم ہے تو ہم کل بند کر دیں گے. یہ میں ان سے کمٹ کر کے گیا تھا اس دن. تو رات کو میں نے راتوں رات تمام جو کالجز تھے یونٹس تھے ان سے رابطہ کیا. ہم نے کہا صبح ہم جلوس نکالیں گے. سب لوگ تیار ہو گئے. وہ آئے وہاں پہ. اس زمانے میں آپ کے اس آنے والوں میں میرے خیال میں پہنچ پائے تھے نہیں پائے تھے مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ان کو بھی آنا تھا. یہ بھی ہماری ایک یونٹ میں عہدیدار تھے بابر خان غوری صاحب. اچھا. ہاں یہ بھی میرے سینٹرل میں عہدیدار تھے. تو خیر اینی وے یہ سارے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد جو ہے ابھی ہم بیٹھے تھے, صبح کا وقت تھا, آدھے لوگ آئے تھے. اتنے میں میجر صاحب تشریف لے آئے. تو یہ واقعہ ہو گیا جیپ والا. اور جیپ کے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو حکمت عملی ہے کہ تعلیمی ادارے بند کروا دو, اب میں ہائنڈ سائڈ پہ دیکھتا ہوں بھائی آپ کی جدوجہد اس وقت کارآمد ہو سکتی ہے کہ تعلیمی ادارے کھلے ہوں, طالب علم آ رہے ہوں. جب آپ نے بندی کر دیا تو آپ کا جو وہ ایک لوگ آتے ہیں, رونق ہوتی ہے, لوگوں سے ابلاغ ہوتا ہے, وہ تو ختم ہو جاتا ہے. تو ہائنڈ سائڈ پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ حکمت عملی کتنی درست تھی. دیکھیں یہ حکمت عملی بالکل اس طرح ہی میں ہے. تو کرٹیکلی اب وہ بات کر رہا ہوں کہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے جب تک بچے روتے نہیں ہیں ماں دودھ نہیں دیتی. آپ کہتا ہے تعلیمی اداروں کا بند ہونا, فیکٹریوں کا بند ہونا, سڑکوں کا بند ہونا. دیکھیں ویسے تو اگر آپ ایک سڑک بند کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی ناکامی شو کرنا, کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ تعلیمی اداروں کو چلا سکیں, وہ سڑکوں کو کھلا رکھ سکیں وغیرہ وغیرہ. تو مطلب میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھا جا سکتا. کیوں نہیں. لیکن آج کے جب ہم تناظر میں دیکھتے ہیں, چلے ہم آگے پیچھے ہوتے رہے نا, وہ دہائی تھی کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ جسٹیفائڈ ہے, اور اگر ہم مطلب ہے جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں, ہم سڑکیں بند کرتے ہیں, ہم جلوس نکالتے ہیں, اس میں تشدد بھی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد لوگوں نے خود سوزیاں کی تھیں. بالکل ٹھیک ہے نا, ایک ملیٹنسی کا دور آیا تھا, دیہی سندھ میں آیا تھا. تو آج بھی جب لوگ مطلب ہے آج کی جو سیاست ہو رہی ہے, اب وہ ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح کی سیاست نہیں ہے 80 کی دہائی جیسی, مختلف سیاست ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جبر کی صورت تو آج بھی وہی ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے لوگ جیل میں ہیں, اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے نمائندہ بقول ان کے اس کے خلاف کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. تو مطلب ہے وہی آرگیومنٹ وہ جو کل آپ جس کو جسٹیفائی کریں کہ آج بھی آپ اگر آپ ہوں آج پاکستان میں اور آپ ایک جمہوریت پسند کے لحاظ سے آپ آج جسٹیفائی کریں گے اس چیز کو. میں یقیناً کروں گا اگر یہ اسی اینگل سے ہو رہا ہو. دیکھیں ہم نے کبھی بھی ایک بات بتاؤں کہ جو جہاں تک موجودہ تشدد کا ہے, جس طرح سے ٹارگٹ ان لوگوں نے, مطلب میرا خیال میں پتہ نہیں کس نے, مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے ہماری سیکورٹی ان کا. تو بھائی نذیر صاحبہ نے آپ سے فرمائش کی, آپ نے فرمائش پوری کر دی, آپ نے ایک فوجی جیپ کو نظر آتش کروا دیا آپ کی قیادت میں, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ جو ہے جمعیت نے زرار خان نے پکڑ کر آپ کو حوالے کر دیا پولیس کے, وہاں پہ آپ پہ تشدد ہوا. بالکل. پھر آپ, میں ذرا سا فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں, پھر آپ جیل پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا, جیل نہیں پہنچے. اچھا فوراً نہیں پہنچے. اچھا اس سے پہلے تو آپ یہ جو بتاتے نا کہ یہ واقعہ جو ہے مورک بنا ہائی جیکنگ کا, وہ کیا تھا, کس طرح سے؟ اس میں یہ ہے نا کہ ہوا یہ کہ اس سے پہلے ہائی جیکنگ کا میں نے بہت ساری جگہوں پہ میں نے بتایا ہے کہ ہائی جیکنگ کا ایک واقعہ ہونا تھا, منصوبہ تھا 4-5-6 ماہ پہلے. پیپلز پارٹی کا منصوبہ تھا یہ؟ ذوالفقار کا منصوبہ تھا. تو کیا الگ الگ تھے یہ لوگ؟ بالکل. پیپلز پارٹی اور ذوالفقار میں بڑا فرق تھا. پیپلز پارٹی کی قیادت میں کبھی بھی ذوالفقار کو اون نہیں کیا, نہ ہی انہوں نے سپورٹ کیا, نہ ہی انہوں نے کبھی ان کو کمک فراہم کی. نہیں, یہ اس کو لوگ کہتے ہیں بھائی ڈینائبلٹی رکھی انہوں نے.
بھائی ہوتے تو پیپلز پارٹی کی جے والے تھے نا. نہیں آپ کی کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہمدردیاں EZO سے نہیں ہوا کرتی نہیں تھی. کہیں نہ کہیں تو ہوگی تو نہیں ہو سکتا ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا جو ریڈیکل ایلیمنٹ تھا ہاں ورکر کے سطح پہ ہاں یا چند جو لیڈر ریڈیکل تھے ان کی ہمدردی ضرور تھی, لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور جو جنرلی پیپلز پارٹی کے 80% لوگ ہیں ان کی کوئی ہمدردی نہیں تھی کبھی بھی. ان بلکہ آخر تک وہ یہ کہتے رہے کہ یہ ہائی جیکر جو ہے ISI کے لوگ تھے اور فوج کے لوگ تھے یا پولیس کے لوگ تھے یا فلاں کچھ بھی کہتے رہے, کبھی انہوں نے نہیں مانا. اچھا تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر میں آتے کہ وہ مورے کیسے بنا, وہ آپ کی گرفتاری, آپ کی گرفتاری. ہاں وہ ہوا یہ کہ یہ جو ہونا تھا ہائی جیکنگ, پھر ہائی جیکنگ پوسٹ پون کر دی گئی. ٹھیک ہے. جو ہے کیونکہ کیا ہوا کہ جس طرح آپ, ہاں میری بات کو ویلڈ یوں سمجھیں کہ یہاں سے جو گوریلے تھے ٹریننگ کے لیے یا ورکر تھے نہیں جا رہے تھے پنجاب سے, KPK سے, سوائے KPK سے جو پیسوں پہ لوگ ہوتے ہیں نا جو ایجنٹس وغیرہ بھیجتے ہیں, اس طرح کے لوگ آ رہے تھے, لیکن جو ورکر تھا پارٹی کا وہ کابل نہیں جا رہا تھا. اس لیے انہوں نے پیک اپ کر دیا تھا. ذوالفقار پیک اپ ہو چکے تھے کہ, اور یہاں کون لیڈ کر رہا تھا اس کو؟ یہااں بہت سارے لوگ کر رہے تھے, جن میں مسرور احسن بھی تھے, ہمارے مطلب انڈائریکٹلی کہنا چاہیے اس ریڈیکل یونٹ کو. ذوالفقار کو اس وقت بنی نہیں تھی, نہ یہاں کو تنظیم تھی, لیکن جو پیپلز پارٹی کا ریڈیکل ایلیمنٹ تھا جو کہ لڑنے مرنا چاہتا تھا, جو بھٹو کو بدلہ لینا چاہتا تھا, ان کو لیڈ کر رہے تھے. ظاہر مسرور احسن کر رہے تھے, ارشاد راؤ تھے, قیوم بٹ تھے پنجاب میں, M.A. گوہر تھے, ہمارے اور کون تھے, اظہار امروی صاحب تھے پنڈی سے. یہ سب بہت اس طرح KPK میں لوگ تھے, اس طرح بلوچستان میں لوگ تھے, وہ یہ سب کر رہے تھے. اچھا ہاں. تو پھر کیا ہوا اس کے بعد کہ وہ پوسٹ پون ہو گیا؟ آپ نے کہا بھائی آپ سے مراد کہ اس کے نیوکلیس نے فیصلہ کیا کہ پارٹی کے کہ ہائی جیکنگ نہیں کرنی. ہاں مطلب منصوبہ ان پلیس تھا. میر مرتضیٰ جن کو ہم ڈاکٹر صلاح الدین, بعد وہ ان کا سیکرٹ نیم تھا. کن کا؟ میر مرتضیٰ کا. میر مرتضیٰ بھٹو کا. ہاں ان کا نام تھا ڈاکٹر صلاح الدین, سیکرٹ نیم. جس طرح میرا سیکرٹ نام مظہر عباس, مظہر عباس تھا میرا. مظہر عباس تو شریف سے صحافی ہیں, معصوم سے. ہاں وہ میرے دوست ہیں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے صحافی بن جائیں گے. تو آپ نے ان کے نام پہ, میں نے کہا مظہر عباس تو انون سا ہے, نام رکھ لو. اچھا. مجھے کیا پتا کہ مظہر عباس اتنے بڑے بعد میں ان کے لیے مشکلات. تو ایلیس جو تھا وہ آپ کا مظہر عباس تھا اور مرتضیٰ بھٹو کا صلاح الدین صاحب تھا. ٹھیک ہے. تو صلاح الدین صاحب نے کینسل کر دیا. انہوں نے پیغام بھیجایا کہ بھائی یہ آپ جو ہے وہ نہیں ہوگا, ہائی جیکنگ ہم نے نہیں کرنی, کینسل. تو کینسل ہو گیا. اب اس کے بعد ظاہر ہے کو ہائی جیکنگ کے لیے جب وہ آئے تھے, ہمیں نہیں معلوم تھا, لیکن ٹیپو صاحب اپنے ساتھ اسلحہ بھی لائے تھے. وہ ٹریننگ کر کے آئے تھے کابل سے, تو وہ اپنے ساتھ اسلحہ بھی لائے تھے. اب اسلحہ تو ان کے پاس تھا, پروگرام ہو گیا کینسل, تو اب کریں کیا. اتنے میں میرا والا واقعہ ہو گیا یونیورسٹی کا. اور یونیورسٹی میں جو ہے میں نے وہاں خطاب بھی کر دیا تھا کہ مار کھاتے ہوئے کہ دیکھی جائے گی کل کیا تاریخ, کل کا دن تمہیں بتائے گا. تو آپ نے ٹیپو صاحب کو پیغام بھجوایا ایسا کوئی؟ میں نے تو نہیں بھجوایا, لیکن وہاں جو لوگ تھے انہوں نے بھجوایا فٹافٹ ٹیپو کو. بھائی اچھا ٹیپو اپنی جگہ پہ جہاں چھپے ہوئے تھے, وانٹیڈ تو اس وقت بھی تھے وہ, لیکن وہ جہاں چھپے ہوئے ملے نہیں, تو میں گرفتار ہو گیا. ورنہ اگر وہ اس وقت ہوتا شاید اسی وقت مجھے وہ چھڑا لیتا. اب اس کا میں تو آ گیا اندر, اور نیکسٹ ڈے وہی ہوا جو میں نے کہا تھا. یعنی ٹیپو صاحب آئے, اور ٹیپو صاحب نے آ کے میرے نام لے کر کے کس نے مارا قائم خانی کو, کس نے مارا, اور انہوں نے اندھا دھن اسٹین گن اور کلیشن کاف, میگراف اور جو ہوتے ہیں نا یہ کیا یہ گرنیڈ, وہ کیا نہیں مارا. یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ اتنی بری فائرنگ اور یہ واقعات ہوئے میرا انتقام لینے کے لیے. اچھا خیر صاحب ہو گیا. وہ یاد آپ کو ابھی بھی خوش کر دیتی ہے. ہاں یاد خوش کر دیتی ہے کہ آپ کے لیے گولیاں چل گئی جلے وہاں چلے. وہ حافظ اسلم شہید ہو گئے. حافظ اسلم ہمارے ایک شریف آدمی تھے, ہماری یونیورسٹی کی یونین کے اسپیکر تھے. اچھا. وہ مر گئے, اور ایرانی طلباء تھے 12-14 وہ زخمی ہوئے. تو یہ واقعہ جو تھا, اس کے بعد اگر آپ اس زمانے کی معلومات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کراچی کا ایک ایک دیوار کو
जमीयत लोग वालों ने लिख लिख करके भर दिया था कि टीपू को फांसी दो, हाफिज़ असलम के कातिल को फांसी दो, और जमात के साथ पूरी तरह से जो है ज़ियाउल हक की रजीम खड़ी हुई थी। तो ऐसे में अब टीपू के पास कोई आसरा नहीं था कि कहीं जाए, कहाँ जाता, भाग कर हर तरफ पकड़। इसलिए उसने क्या किया कि अपने दिमाग में बनाया, हमें नहीं मालूम, हम तो अंदर हैं, उसने प्लान बनाया कि यार वही रिवाइव कर देता हूँ, जो प्लान जो स्क्रैप किया गया था। क्योंकि हाईजैकिंग के लिए जो 3 लोग आए थे, यानी एक टीपू और उनके साथ 2 और लोग, वो तो जा चुके थे। 2 चले गए थे, टीपू वो थे, वो बाहर से आए थे, पंजाब से एक था और एक केपी के, वो चले गए। अब टीपू ने कहा मैं रिवाइव करता हूँ। उसने अपने सगे कज़न्स को, दोनों जो कज़न हैं उसके, दोनों को अपने साथ मिलाया और वो रिवाइव कर दिया। वही पूरा मंसूबा जो था वो रिवाइव हो गया। पीपल्स यूनिटी के लोगों ने मदद की आप लोगों की? आपसे मुराद पीपल्स यूनिटी नहीं कहना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों ने, हाँ, पीपल्स पार्टी के हमारे जो वर्कर थे जो पीआई में काम करते थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी। मतलब मैं तो उस वक्त अंदर था, लेकिन इन्होंने, टीपू ने वो थ्रू कर लिया, मंसूबा कामयाब हो गया और हाईजैकिंग हो गई। हाईजैकिंग में जो है फिर आपको पता है ये यहाँ से लेके तैयारा जो है वो शावर जा रहा था, हाँ शावर जा रहा था, और वो अपने काबुल पहुँचा दिया गया। काबुल में वो लैंड हुआ। अच्छा, उस वक्त तक मुर्तज़ा भुट्टो साहब को बिल्कुल नहीं मालूम कि इस किस्म का कोई वाक़या होने वाला है, और वो तो पैक हो चुका है काम, वहाँ तो बिल्कुल तैयारी थी कि भाई ये छोड़ के जा रहे हैं काबुल। तो जब उन्हें पता चला कि भाई काबुल गवर्नमेंट ने बताया कि भाई इस तरह का आपका नाम ले रहा है कोई आदमी आया है, तो उन्होंने कहा कौन है? वो फिर मिलने आए, वो जहाज़ में गए, मिल के आए, मिले तो उन्होंने वहाँ से निकल के उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यस ये हमारी AZO ने हाईजैकिंग की है। खैर और फिर वो लिस्ट, अब मुझे नहीं मालूम टीपू के लिए खुद उसके पास थी या उसे फराम की गई, बहरहाल वो लिस्ट ले दी कि इन लोगों को रिहा किया जाए। मगर वो भी जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा लिखा या सुना मैंने कि जब मुतालबात क्लियर नहीं थे हाईजैकर्स के शुरू में, काबुल के अंदर आप लोगों ने उन लोगों ने निगोशिएट किया, फिर उसको उड़ा के कहीं और लेके गए तैयारे को, और वहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब है जो उनके सीक्रेट सर्विस के लोग थे, उन्होंने इनको गाइड किया कि आप ये थ्रेट करें कि जी अमेरिकन जो पैसेंजर हैं हम उनको हदफ बनाएंगे और आप जो है उसके कोई मुतालबात पेश करें। तो उन्होंने कहा जी मुतालबात तो कुछ है नहीं, उन्होंने बड़े बड़े मुतालबात कर दिए, जमहूरियत बहाल हो, फलां चीज़ हो। उन्होंने कहा जी चले कैदियों की कोई लिस्ट दे, तो लिस्ट भी नहीं थी। तो फिर उन्होंने तमाम लोगों को जो उनको याद आया कि NSF का भी था, PSF का भी था और कम्युनिस्ट पार्टी का भी था। हाँ। तो ये अगर मैं गलत याद नहीं कर रहा, कुछ ऐसे ही हुआ था, वो 53-54 लोग गए थे। मिली जुली बातचीत है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर है कि मौके का फ़ायदा उठाया गया और ज़ाहिर एक बहुत बड़ा कदम उनके ख़िलाफ़, अपने ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ उठा था, और लग रहा था कि ज़ियाउल हक जो है वो परेशान है, तो उसका फ़ायदा उठाया गया कि, और बहुत से ऐसे लोग थे इन कैदियों में जो हमसे पहले अरेस्ट थे और हमसे पहले कुछ बहुत ही ख़तरनाक किस्म के मंसूबों में इन्वॉल्व थे, उनकी रिहाई भी डाली गई। उसमें ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो 2-4 हफ्ते में छूट जाते, तो वो भी उनको भी निकाल दिया गया। नहीं, उसमें एक ही आदमी थे, ऐसे एक ही आदमी थे जिनको हमारे वो नसीरुल्लाह बाबर साहब ने गाइड किया और उसने अपना नाम वापस वो कौन थे? जाम साकी साहब। जाम साकी थे वो थे, उनके वो रिहा होने वाले थे। तो उनको बाबर साहब ने कहा यार 2 हफ्ते बाद तो तुम्हारी रिहाई है, क्यों बर्बाद हो रहे हो? तो उसने अपना बाकी, इसके अलावा बाकी हम सब, सर ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, ज़्यादातर उसमें लोग ऐसे थे कि अगर वो रहते तो ज़ियाउल हक हमको मार देता, इम्पॉसिबल था, हम छोड़ता नहीं, सवाल ही नहीं था। तो ऐसे कोई लोग नहीं थे कि मोहब्बत में पकड़े हुए थे और मुफ्त में नाम है, नहीं, सबने कुछ ना कुछ किया था। मतलब सजाएं हुई थी, उम्र कैदें हुई थी, किसी को फांसियाँ हुई थी, ऐसे लोग नहीं थे। अच्छा, फिर आप लोग पहुंच गए लिबिया, तो लिबिया में फिर जहाँ जिसके सींग समाये वो चला गया, या कुछ लोग, आप तो गालिबन काबुल आ गए थे? हाँ, नहीं, वो हम यहाँ से हमारा जो तैयार था ना वो लिबिया गया। जब हमें रिहाई हो गई, हमने इनकार किया, हथकड़ियाँ लगा कर हमें जहाज़ पे चढ़ाया गया। फिर हम जब पहुँच गए वहाँ पे अपना लिबिया, तो लिबिया पे हम सर्कल करते रहे 2-3 घंटे, क्योंकि वो
حضرت جو ہیں ہمارے قذافی صاحب، انہوں نے اچانک موڈ بدل لیا. انہوں نے کہا میں تو نہیں لیتا استعارے کے لوگوں کو، تو اب کہاں جائیں. تو پھر یونائٹڈ نیشن نے انٹروین کیا اور ہمیں ایتھنز اتارا، ویانا. ہم لوگ ویانا اترے، ایتھنز میں، ہاں ایتھنز میں اترے، مطلب ویانا. تو وہاں اتر کے ہم میرے خیال میں 11 گھنٹے رہے، سوتے رہے جہاز میں بیٹھے ہوئے. تو اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشن نے نیگوشیٹ کیا سیریا سے، اور سیریا نے پھر ایگری کیا کہ ان کو بھی ہمارے پاس بھیج دو. ہاں اچھا، ہم دوبارہ کابل آتے ہیں. اس میں ایک جو بڑا جس بات پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ قتل کر دیا گیا، آرڈر جو تھا مرتضیٰ بھٹو صاحب نے دیا تھا. کس کا؟ ایک پیسنجر تھے جو سابق فوجی تھے اور وہ ڈپلومیٹ بن گئے تھے. ہاں، طارق رحیم، میجر طارق رحیم. ٹھیک ہے نا. اچھا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو بھٹو کے ساتھ ہوا کرتے تھے. بھٹو صاحب نے خود خوش ہو کے جاتے ہوئے انہوں نے مطلب ہے ان کا ٹرانسفر کرایا تھا ڈپلومیٹک کور کے اندر، اور مطلب ہے اس کا کوئی کردار نہیں تھا بھٹو کے ڈاؤن فال میں. بالکل، میرے خیال میں یہ غلط نشاندہی تھی. اور بعد میں باتوں نے ثابت کیا کہ یہ وہ طارق رحیم نہیں ہیں، یا کوئی اگر ایسا اے ڈی سی، ہاں یہ بے گناہ مارے گئے. اچھا، پھر آپ جو ہے کابل آ گئے. قصہ مختصر. اور کابل میں ایزیڈو کام کر رہی تھی، اینڈ یو ور پارٹ آف دیٹ ایزیڈو. بالکل. ہم سب لوگ سیریا میں جمع ہوئے، ہم جتنے رہا ہوئے وہ جو 54 اور ہائی جیکرز، ہم سیریا میں جمع ہو گئے. سیریا میں یہ میر مرتضیٰ بھٹو نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ میں سے کون مجھے جوائن کرنا چاہتا ہے بھٹو کی رہائی کے لیے. میں جلد و جہد کر رہا ہوں، یہ میرا پلان ہے، انقلاب ہوگا وغیرہ ہوگا، جمہوریت بحال ہوگی وغیرہ. تو آپ میں سے کون میرے ساتھ آنا چاہتا ہے اور کون نہیں؟ تو اس میں سے ہم میرے خیال میں 20 لوگ تھے، ہم 20 یا 22 لوگ ہم نے جوائن کر لیا مرتضیٰ بھٹو کو. ٹھیک ہے. اور باقی لوگ جو ہیں وہ کہیں یورپ میں چلے گئے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی لیبیا نوکری کے لیے چلے گئے. یہ کابل کتنا عرصہ رہے آپ؟ پھر ہم کابل میں رہے میرے خیال میں 4-5 ماہ رہے. تو وہاں پہ کس طرح کی کارروائیاں ہوتی تھی کہ ایزیڈو وہاں پہ ایکٹیو تھی، وہاں سے منصوبہ بندی ہوتی تھی، لیکن کوئی خاص ایکٹیویٹی کروا نہیں پائے تھے. سنا ایک اپنی ہی گاڑی تباہ کر دی تھی آپ. میرے خیال میں ضیاء الحق صاحب نے پروپیگنڈا زیادہ کروایا تھا. کوئی مطلب سیریس بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی سیریس قسم کے گوریلے ہو سکتے تھے یا فنیٹک، تو وہ ہم ہی ورکروں کو آپ سمجھ لیں. باقی سارے کے سارے لوگ جو بارڈر پہ رہتے ہیں نا، پختون جو کراسنگ کرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں لینے کا، اس قسم کے لوگ تھے. اور ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ کس کے ساتھ ہے نا. وہ ببر کارمل والوں سے بھی اسرا لیتے تھے، اور ادھر سے ضیاء الحق فضل حق صاحب سے، ان سے بھی لیتے تھے. جب میں نے، مسرور نے، ہمارے استاد، ہم نے فیصلہ کیا، بیٹھ کے باقاعدہ میٹنگ کری کہ یہ جگہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اس وقت جو تھی، آپ کو پتہ ہے نا، ایزیڈو کا قیام آیا عمل میں PLA کے بعد. PLA کو ریپلیس کیا ایزیڈو نے. اچھا. ایک تنظیم بھٹو صاحب کی گرفتاری کے فوراً بعد فوجی تھے، آپ کو اگر یاد ہو، بریگیڈیئر یہ جو ہمارے وائس چانسلر تھی نا اسلام آباد یونیورسٹی، کنیز یوسف، بریگیڈیئر عثمان خالد فوج سے بھاگ کر کے لندن پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کر کے وہاں پہ ایکٹیویٹی شروع کر دی فوج کے خلاف. اور پھر انہوں نے ایک PLA بنائی، دیٹ واز پیپلز لبریشن آرمی. یہ فوج کے خلاف بننے والی پہلی تنظیم تھی، باقاعدہ مسلح تنظیم. یہ چلے سے مراد جو پیپلز پارٹی، اس سے پہلے ظاہر کہ بلوچ نیشنلسٹ، وہ میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. تو پیپلز یہ چلے گئے جا کر کے، بغیر ان کو بھی کسی قسم کی کوئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے کوئی سپورٹ نہیں تھی. انہوں نے خود ہی اپنے وہاں چلے گئے، وہاں گئے. وہاں پہ جب ان سے PLA نہیں چلی، کچھ لوگ انہوں نے بھیجے پاکستان، جیسے وہ گرفتار بھی ہوئے. ان میں سے 54 میں 4-5 لوگ رہا جو ہوئے ہیں وہ PLA کے لوگ تھے. اچھا. پرانی. تو یہ ان سے چلی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ مرتضیٰ اس زمانے میں بہت ایکٹیو تھے اور وہ موومنٹ کر رہے تھے، آپ کو پتہ پورے یورپ میں، امریکہ میں بھٹو کی رہائی کے لیے. پھر بھٹو کی پھانسی ہو گئی. تو میر صاحب بڑے غصے میں تھے، اور اپنے شاہ نواز. تو ان لوگوں سے رابطہ کیا
ब्रिगेडियर वालों ने کہ آپ ایسا کریں, یہ PLA ہے, آپ آ جائیں اور مسلح جدوجہد کریں. اور اس کی مخالفت ڈاکٹر ظفر نیازی سمیت بہت سے لوگوں نے کی, آپ کو نہیں جانا چاہیے. لیکن وہ گئے, انہوں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا. وہ آ گئے کابل اور وہاں بن گئی PLA ختم ہو گئی اور AZ. تو وہی شروع کا ٹائم تھا. اس شروع میں کوثر علی شاہ, سہیل سیٹھی, مرتضیٰ, ہمارے راجہ انور, یہ لوگ ہی تھے. وہ 8-10 بڑے لوگ. اب ان کے آپس میں بڑی رنجشیں تھیں, مطلب حتیٰ کئی قسم کے واقعات ہوئے. اس کی وجہ سے آخرکار قرار دیا گیا کہ راجہ انور غدار ہے, جیل میں چلا گیا. تو اس کو اٹھا کے پلے چرخی جیل میں بھیج دیا گیا ان کو, راجہ انور کو. اور ان سے کہا گیا افغانیوں سے کہ یہ اس کو اندر کریں. وہ تو اندر مرتے مرتے بچ گئے تھے وہاں. ہاں بس وہ اندر کر دیے گئے. اس لیے ان کی کتاب تھوڑی سی غصے میں لگتی ہے. دیکھیں AZO جب اس وقت شروع میں مجھے نہیں پتا, لیکن بعد میں جب ہم لوگ چلے گئے تو اس کے بعد AZO کا جو اسپوکس مین تھا, یعنی جو انفارمیشن سنبھالتا تھا, وہ اختر بیگ تھا, لڑکا جو آسٹریم میں, اس کی ڈیتھ ہو گئی ابھی, پنڈی کا, اور میں تھا. ہم 2 لوگ سنبھالتے تھے انفارمیشن. میں بھی مارک ٹیلی کو فون کیا کرتا تھا کہ بھائی آج ہم نے یہ کارروائی کر دی, چاہے وہ کرتے بھی تھے کہ نہیں. کارروائی شرمناک بات یہ تھی کہ کارروائیوں میں سے 90% ہماری نہیں ہوتی تھی. یہاں کے جو ڈکیت ہیں ہمارے دھڑیل نا, چک بواد میں کسی کو مار دیا ہے نا, پولیس والے کو مار دیا, قبضہ کر لیا, وہ ہم سب اون کر لیتے تھے. جو بھی ہو خود ساختہ. اور میں کہتا تھا میر صاحب کو, میر صاحب ایک دن میرے اور آپ کے ہم گلے میں یہ پھندا لگے گا, سارے کیسز ہو یہ بلا وجہ ہم مارے جائیں گے, ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے, یہ گنڈے لوگ ہیں, یہ ڈکیت ہیں, یہ لوگ کرتے ہیں, آپ گلے میں اپنے لے لیتے ہیں. وہ کہتا نہیں بہت بتاؤ ہم نے کیا. جب یہ بتائیں کہ پھر آپ جو ہے وہاں سے آپ لوگوں نے میٹنگ کی اور آپ چھوڑ گئے مرزا بھٹو صاحب کا ساتھ. ہاں نہیں وہ ہاں ہم نے فیصلہ کیا میٹنگ کر کے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. وجہ یہی تھی کہ تشدد تھا اور غیر سیاسی ماحول تھا. دیکھیں نا, اگر وضاحت کریں غیر سیاسی ماحول سے کیا مراد ہے. دیکھیں اگر آپ نے ایک انقلاب کا ایک ایجنڈا ہے کہ بھئی ایک آپ کام کر رہے ہیں, کاڈر بنا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, آپ ان کو آرگنائز کر رہے ہیں, وہ ذہنی طور پہ آپ قتل و غارت گری نہیں کر رہے, آپ کا مقصد لوگوں بلا وجہ مارنا نہیں ہے, ٹارگیٹڈ چیزیں کرنی ہیں. اور یہ ہوتا آپ اگر کوئی سپاہی مر رہا ہے تو آپ نے اون کر لیا, کوئی چوری کر رہا ہے تو آپ اون کر رہے ہیں. ایک عجیب و غریب تماشا. وہ دور جو تھا, اب تو ظاہر کہ یہ چیز سوچنا, اس پہ بات کرنا, یہ تو کھلم کھلا دہشت گردی ہے. اور لیکن وہ ایک دور ایسا تھا کہ PLO کی جو تھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں, اسی طرح کا بہت زیادہ شہر تھا. چے گیورا کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی. تو ایک بائیں بازو کا ایک اس زمانے میں ایک شہر تھا کہ جس کے تحت جو ہے اس کو لوگ جسٹیفائی کرتے تھے, بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے. شاہنواز بھٹو ٹرین ہو کے آئے تھے یاسر عرفات کے ہاتھوں, خود گوریلا بن کے آئے تھے. اچھا. یس, یاسر عرفات نے ان کو قرآن وہ بھی دیا اپنی طرف سے, ٹریننگ ختم ہونے پہ. ڈکلیئرڈ گوریلا تھے, وہ فدائین تھے. ہاں, اور وہ PLO کے پاس تو ایرانی ریولوشن سے پہلے ایرانی جا کے ٹرین ہوا کرتے تھے بیروت میں, لبنان میں. تو وہ تو ایک پورا ایک ماحول بنا ہوا تھا اس پوری 70s کا یا 80s کی شروع کا. حتیٰ کہ فیض احمد فیض جا کے رہے تھے PLO کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, وہ ایک الگ دور تھا. بالکل. اچھا, اب میں پھر اس دہشت گردی میں اس میں بڑا فرق, مطلب ذرا سا فرق کرنا چاہیے. وہ پتہ نہیں, وہ تو آپ کر رہے ہیں, لیکن جو طالب علم وہ کہیں گے جی نہیں وہ بھی مارنے کی بات تھی, یہ بھی مارنے کی بات ہے. بالکل غلط بات ہے, غلط ہے یہ. وہ غلط, وہ آپ کا مارنا جسٹیفائڈ ہے, آج کا مارنا ایسا نہیں, یہ نہیں کہہ رہے. مارنے کی بھی کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے نا, کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے. جس طرح ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی یہ کلنگ جو ہے یہ اس وجہ سے ہوئی, اس لیے اس کا حق ہے اس کو مارنے کا, چلیں سزا, مارنا تو مارنا ہی ہوتا ہے. چلیے ایک بڑی عجب پیچیدہ بحث اس کو چھوڑ دیں, اور میں پھر پیچھے جاتا ہوں کہ جب آپ طالب علم تھے اور آپ کراچی میں ہوا کرتے تھے, جامعہ کراچی جایا کرتے تھے, اور بے نظیر صاحبہ نے آپ کو کہا کہ جی تعلیمی ادارے بند ہونے چاہیے, جامعہ کراچی بند ہونی چاہیے. میرا جو تجربہ رہا تھوڑا سا, بہت ہی ظاہر ہم نے تو بقدر عشق بلبل کام کیا, آپ کی طرح کوئی ہم نے نہ ہم کبھی گرفتار ہوئے, نہ تشدد ہوا ہم پہ, نہ ہم نے کسی پہ کیا, ہم بہت معصوم سے لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. تو تجربہ یہ کہ سیاستدانوں کے ہاتھوں ہمارے جو طالب علم ہیں معصوم,
وہ استعمال ہوتے ہیں. دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جامعہ کراچی میں جو ہمارا دور تھا کہ اس میں سیاسی جماعتیں طالب علموں کے ہاتھوں میں اسلحہ دیتی ہیں اور جامعات بند ہوتی ہیں, تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں, معصوم طالب علم قتل ہو جاتے ہیں اور وہ زندہ باد مرد آباد کرتے رہتے ہیں, اور ان کے سروں پہ, ان کے کندھوں کے اوپر لوگ اپنی سیاست کو تعمیر کرتے ہیں. درست. کہ جن کا کوئی مطلب ہے نہ, ان کا طبقہ دوسرا ہوتا ہے, وہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, یہ طالب علم بیچارہ لوور مڈل کلاس کا ہوتا ہے, مڈل کلاس کا ہوتا ہے, کسی محنت کش کا بچہ ہوتا ہے. تو یہ اب آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ لوگ استعمال ہوئے؟ دیکھیں, مجھے احساس یہ نہیں ہوتا کیونکہ میں جو کچھ کر رہا تھا شعوری طور پہ کر رہا تھا, اور میرے طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں, جد ورکر ہیں, جو سمجھتے تھے کہ ہم ایک مشن لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں نا, ہم ایک پلان, ہمیں, اور میں سمجھتا ہوں مشن کیسے, مجھے آپ سے بحث کی اجازت ہے نا, مجھے تھوڑی سی, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے خطہ کلامی کر رہا ہوں میں آپ سے نا, کہ اگر آپ بائیں بازو کے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو بائیں بازو مطلب مارکسسٹ ہیں, آپ نے ماؤ کی تحریر پڑھ رہے ہیں, لینن کو پڑھ رہے ہیں, اور جو اسٹالن کی بات کر رہے ہیں, تو بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنا کوئی انقلابی پارٹی بناتے تو کون سا طبقہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو جس بھرم میں تھے کہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں جاگیردار, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ظاہر کہ بھٹو صاحب بھی اسی مزاج کے تھے, ٹھیک ہے, ان کا دل عوام کے ساتھ دھڑکتا تھا. بینظیر بھٹو صاحبہ کا خود جو ایک کلاس کریکٹر جس کو آپ کہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو یہ بیسک چیز نظر نہیں آتی تھی کہ آپ اس پارٹی میں انقلاب کی بات کریں کہ جس کا کلاس کریکٹر ہی وہ نہیں ہے؟ تو یہ تو آپ لوگوں کا بنیادی فلو تھا. بالکل, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہوا کیا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی نے ان کے اوور آل کیریکٹر کو ثابت کیا کہ وہ, دیکھیں, کمپرومائز آج بھی آنے والی تاریخ بھی ان لوگوں کو بڑا کریڈٹ دے گی جو اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے, چاہے وہ اصول غلط ہوں یا صحیح ہوں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ فرض کریں مجھے اپنا ورکر بناتے ہیں اور آپ ایک چیز پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, اگر بھٹو صاحب پھانسی سے پہلے معافی مانگ کر کے بھاگ جاتے تو شاید آج میں بھٹو نہیں کر رہا ہوتا, ہے نا. ایسے ہی بے نظیر ہم نے بے نظیر کے ساتھ آخر تک رہے, ان کی شہادت تک رہے, تو ہم نہیں ہوتے اگر وہ جیل نہ کاٹتی, مار نہ کھاتی اور جان نہ دیتی. اوبیسلی ہر آدمی ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ مار دیں گے آپ کو, یہ آپ کو مار دیں گے, اور وہ کہہ رہی تھی نہیں میں لڑوں گی. تو یہ کیریکٹر جو ہے وہ بہت مختلف ہے. یہ اس سے استعمال کی بو نہیں آتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلیری اپنی جگہ, لیکن جب ان کی پارٹی کو موقع ملا, بھٹو صاحب کی بات الگ کریں, عبدالفقار علی بھٹو کی, بے نظیر صاحبہ کو موقع ملا, تو ان کی پارٹی نے جو کیا, مطلب جس طرح کی بدعنوانی کے ان پہ الزامات لگے اور جس طرح کے اور مسائل کے شکار رہے, تو وہ تو لوگوں کے خوابوں کو توڑ دیا اس پارٹی نے. درست. ٹھیک ہے نا. پھر ان کے انتقال کے بعد, ان کے قتل کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ پارٹی تو اپنے ماضی کا سایہ بھی نہ رہی. آج اگر اس کو آپ تقابل کریں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی سے, بے نظیر بھٹو کی پارٹی سے, لیکن آج اگر آپ جا کے پیپلز پارٹی میں جائیں, ابھی آج جائیے, اچھا, اور آپ ان سے کہیے صبح جلوس نکالیں, تو انہیں کم سے کم 5-7-10 کروڑ روپے کا ایک بیگ چاہیے. اچھا, مطلب کوئی جلوس صبح نہیں نکلے گا, چاہے وہ لاڑکانہ ہو, چاہے وہ دادو ہو, چاہے وہ کہیں ہو, جہاں سے بھی لوگ آئیں گے وہ خرچہ پانی لے کے آئیں گے. اور ایک زمانے میں ہمارے دور میں چاہے لڑکانہ ہو, دادو ہو, لوگ جانے اپنے پیسوں سے جان دیتے تھے اور ان کو کوئی کرایہ بھی نہیں دیتا. تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں اکرم بھائی کہ جو ہے مڈل کلاس, لو مڈل کلاس کا جو ایک ان میں رومانویت تھی, ایک ہوتی ہے نا انقلابی رومانویت ہوتی ہے, ایک رومانی انقلابیت ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا کون کس کا مارا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں پتہ یہ چلا کہ بھائی استعمال ہو گئے. پتہ چلا کہ کوئی جو ہے ایم پی میں جا کے سمجھا کہ جی ایم پی کے جو سردار ہیں وہ ہمارا مسئلے کا حل ہے. کسی نے کہا جی جاگیردار جو ہیں یہ تھوڑا سا ان کا لیفٹ کا ہمیں ٹچ نظر آ رہا ہے, لیکن جب وہ آتے ہیں اقتدار میں تو ان کا بائیں بازو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, عوام دوستی نہیں ہوتی. یہ پرانی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ اس حوالے سے بات کریں کہ جب بھٹو صاحب آئے نئے سیاست شروع کی تو اس وقت NSF تھی, اور NSF نے ہاتھوں ہاتھ لیا, کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان نے ایک دھڑا اس کا اسے بیک کیا. اس نے کہا کہ چلیں ہم سپورٹ کریں گے, کیونکہ یہ نعرے جو لگا رہا ہے بھٹو مساوات کے, سوشلزم کے وغیرہ وغیرہ, یہ بڑی زبردست بات ہے, اور ہم اسے کیش کریں گے
پبلک میں یہ کام کرے گا اور ہم اس کے پیچھے کارڈر دیں گے وغیرہ وغیرہ. اچھا وہ بعد میں ناکام ہو گیا. اب اس میں یہ غلطی تو ہوئی. اچھا یہ غلطی تو آخر تک ہوئی. یعنی آپ دیکھیے معراج احمد خان جنرل سیکرٹری بنے ہمارے تحریک انصاف کے. کیوں کہ عمران خان آگے آگے جلسے کرے گا, بڑے بڑے لوگ لائے گا, مجمع کرے گا اور ہم سیاسی کام کریں گے. انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا ان کو. بالکل ایسا ہی اس سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا. بھٹو ٹائم میں بھی سبق یہ ملا کہ بائیں بازو اپنے غلط تجربات سے سیکھتا نہیں. یہ بات آپ تھوڑا مطالعہ کیا. وہ کہتے ہیں انقلابی پارٹی کا اپنا الگ جھنڈا ہو, اپنی الگ شناخت ہو, لیکن اس میں اور وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے مطلب جاگیردار پہ کسی سرمایہ دار پہ بھروسہ نہ کر رہا ہوں. بالکل یہ جب تک جیسے کیسے ماؤ نے اپنے آپ کو ڈی کلاس کیا تھا. ایگزیکٹلی ہے نا, تو یہ لوگ تو ڈی کلاس نہیں کرتے. یہ بات آپ نے بہت پتے کی کہی کہ عام آدمی کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کسی اور طبقے کا یا دوسرے طبقے کا, 2 ہی طبقات ہیں, اس طبقے کا آدمی تمہیں لیڈ نہیں کر سکتا. جس آدمی نے بس میں سفر ہی نہیں کیا, جس آدمی نے جھونپڑی دیکھی نہیں, جس آدمی نے لیاری دیکھا نہیں, وہ تمہاری کیسے یہ بتائیں. اب یہ ساری بحث جو ہے یہ جس نے 1960 میں سیاست کی, 70 میں کی, 80 میں کی, وہ کرتے ہیں. آج کی پولیٹکس کی کوئی موریلٹی نہیں ہے. بالکل نہیں. آج یہ بحث نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ جو ہے ہم وہ فارسی بول رہے ہیں کہ جو لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں. بالکل ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. نئے آدمی اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب سیاست ہے پیسہ بنانے, سیاست ہے جس کی کوئی موریلٹی نہیں ہے, اس کا کوئی مطلب اخلاقی کمپس ختم ہو گیا ہے جو اب نظر آتا ہے. تو پھر تو مطلب میں پھر وہاں آؤں گا کہ حاصل کیا رہا کہ آپ نے ایک سفر کا آغاز کیا, آپ نے اپنے تئیں قربانیاں دیں, تکالیف سہیں, لوگوں نے جانیں دیں, اپنے کیریئر برباد کیے, اپنے والدین کو ناراض کیا, ان کو دکھ دیے, لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ مشکل یا بدتر ہو گیا. دیکھیں یہ مطلب ویسے جمہوری تحریک کی اگر میں بات کروں, ویسے ہمیشہ آپ دیکھیے لوگ پتہ نہیں کیوں ماضی کو پیٹتے ہیں, ہمیشہ ماضی کو اچھا بولتے ہیں اور کہتے ہیں برباد ہو گئے, نئے لوگ غلط ہیں. دیکھیں نہیں, میں تو الٹی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا, نتیجہ کچھ نہیں نکلا نا اس کا. مطلب آپ کے ملک میں جعلی الیکشن ہوتا ہے, آپ کے ملک کے اندر جو ہے عوام کا اسی طرح سے ساتھ جاری ہے. میں بتاؤں آپ کو کیسے نتیجہ نہیں کیا نکلا. معاف کیجیے گا, مجھے پتہ نہیں کہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. میں نے کم از کم 4-5 مرتبہ, میرے خیال میں زیادہ ہوگا, جیل کاٹی. ٹھیک ہے. جن نعروں پہ میں نے جیل کاٹی, جو نعرے میں نے لگائے ہیں, وہ نعرے آج گھر گھر میں مقبول ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی مقبول تھے؟ نہیں, اس وقت نہیں تھے. روٹی کپڑا مکان ہر گھر کا نعرہ تھا. نہیں, اس زمانے میں بھی دیکھیں نا, جمہوریت مطلب جمہوریت کا نعرہ آج بھی مقبول ہے, کل بھی مقبول تھا. فاطمہ جناح کے زمانے میں جو نعرے ہم نے لگائے, جن پر ہم نے جیل کاٹی, وہ نعرے گھر تک پہنچے, تو چاہے وہ کسی بھی میڈیم سے پہنچے. میں سمجھتا ہوں اپنے دل میں سوتے وقت کہ میری جدوجہد کامیاب ہو گئی. نہیں بھائی, وہی نعرے جب آج بچے لگاتے وہ پھر جیل میں ہوتے ہیں. ہوتا ہے, لیکن بھائی آپ مجھے بتائیں نا, تو کچھ نہیں بدلا نا, لیکن مکان نہیں بدلے, لیکن نہیں, ماحول نہیں بدلا. لیکن دیکھیں کچھ لوگ نئے لوگ آگے کرنے کے لیے, آپ لوگ تھک کر مطلب ہم لوگ تھک کر بیٹھ گئے یا ریپلیس ہو گئے, کوئی بات نہیں. لیکن یہ دیکھیں پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ آپ غلط کہتے ہو. اب بھی کہتے نہیں کہتے, اب نہیں کہتے. اب پہلے ہم جو نعرے رکھے تھے, ہم کہتے تھے فلاں لوگ کھا جاتے ہیں پیسہ, فلاں لوگ آپ کو برباد کر رہے ہیں, آپ ہمارے تعلیمی اداروں میں کچھ نہیں ہو رہا, ہمارے اسپتال برباد ہیں, سڑکیں, اور اس کا تو وہ ایک سرٹن ٹائپ آف ایلیمنٹس کو ٹارگٹ کرتے تھے. جو اصل محرک تھے ان تمام چیزوں کا, ان پر کوئی انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا, نہ کہتا تھا, مانتا تھا. ہم کہتے تھے, لیکن لوگ آپ کہتے تھے نا, آپ اس وقت حکومت کو کہتے ہوں گے, جاگیرداروں کو کہتے ہوں گے, سرداروں کو کہتے ہوں گے, سرمایہ داروں کو کہتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ہم اداروں کو بھی کہتے ہیں, ریاست کو بھی کہتے ہیں. ہاں, ریاست کو میں نے کہا نا کہ حکومت کو کہہ دیا آپ نے, اداروں کو کہہ دی, جو مرضی نا. وہ مانتے نہیں تھے لوگ مانتے زرداری نے کھا لیا. آپ بڑے آسانی کے ساتھ, میری اماں بھی کہہ دیں گی, ان کا کوئی لینا دینا نہیں. نواز شریف کھا گیا, کھایا تو نہیں, دیکھیں نا, نہیں کھایا. دیکھیں جو آج تاریخ نے ثابت کیا کہ جیسے یہ کھانا کہتے ہیں,
ایسا میرے برطانیہ میں بھی اس طرح کھایا جاتا ہے سر. دیکھیں ویسے نہیں کھایا جاتا. میں یہ چیلنج کروں گا کیونکہ ہم بھی دیکھیں نا انٹرنیشنل ریلیشنز کا میں چھوٹا سا معمولی سے طالب علم ہوں. وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہاں پر اگر موبائل کے اوپر میں نے ایک بار میں گیا تو اگر وہ پتہ چلا کوئی ان کا ایم پی جو پورن دیکھ رہا تھا وہ رپورٹ ہو گیا تو اس کو اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینا پڑا. درست ہے. وہاں پر اگر کوئی تھوڑا سا کسی پہ شبہ ہو جائے کہ جی آپ نے کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی کسی سے فیور لے لیا آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہاں پہ تو کچھ نہیں ہوتا. یہاں کاروبار ہوتا ہے. اچھا یہاں پر جو ہے پھر یہاں پہ جس طرح کا مطلب ایک موروثیت ہے اس کا غلبہ ہے جمہوریت کے نام پہ, وہاں تو نہیں ہے. وہاں پہ رولنگ کلاس ریپلیس ہوتی ہے. رولنگ خاندان امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں, اگر وہاں کی میں بات کروں وہاں کی برجوا جمہوریت کی تو کوئی تقابل نہیں. ہمارے یہاں تو بہت اس سال کی شکل بہت بھیانک ہے. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی جو کام ہوتے ہیں, ٹھیکے ہوتے ہیں, چیزیں لی, ان سب میں فیڈ بیک کک بیک ہوتا ہے. دیکھیں اس کی صورت ہے. دیکھ ہمارے یہاں رف ہے, ہمارے یہاں تو ہمارے کوئی سسٹم نہیں ہے نا. اس لیے آج میں ہوں بھائی آپ بے روزگار ہوتے ہیں, آپ کو وہاں پر کچھ پیسے ملتے ہیں نا گزارا کرنے کے لیے, آپ NHA جاتے ہیں, آپ کا علاج معالجہ ہو جاتا ہے. دیکھیں وہاں پتہ نہ کریں, ان سے نہ کریں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے یہاں سسٹم ہوتا, اگر دیکھیے آپ کے یہاں سسٹم ہے نہیں, اس لیے ہر چیز ننگی ہو جاتی ہے. مثلا میں ہوں آج سائیکل پہ ہوں, کل مجھے تھوڑے بہت پیسے ملے, ایک دم سے گاڑی آ گئی, لوگوں نے کہا یہ چور ہے. دیکھیں کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو لگا کہ یہ آدمی کیسے اچانک گاڑی لے آیا جو اس کے پاس سائیکل نہیں تھی. یہ ہمارے یہاں میں چلے ایک اور طرف آتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں ماضی کی, جو میں کل پرسوں بھی کسی سے کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے یہاں جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں واقعاتی بات کرتے ہیں, تجزیاتی نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اکرم قائم خانی صاحب نے یہ کام کیا, اور جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں آپ کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے, آپ کے سننے والے جو ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں, ان کو بڑا مزہ آتا ہے آپ کی گفتگو سن کے نا. لیکن تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی صحیح کیا, غلط کیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. درست. دیکھیے جو ہماری, میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی درست, ایک میں سمجھتا ہوں آج سیاسی جماعتوں میں بھی اور اوور آل سیاست میں بھی یہ تجزیہ موجود ہے کہ عام ورکرز کو, عام لوگوں کو استعمال کیا گیا, اور استعمال کرتے ہیں بڑے لوگ, اور خود کھاتے کماتے ہیں, ورکرز کو کچھ نہیں ملتا. لیکن پیپلز پارٹی نے میرے خیال میں قربانی کرنے والے لوگوں کی اکثریت کو نوازا ہے. دیکھیں جو پیپل اب یعنی بینظیر صاحبہ کے جانے کے بعد ہمارے قیادت ہے وہ نہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے جیل جانے کی, نہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے مار کھانے کی. بینظیر ہم سے ڈیمانڈ کرتی تھی جدوجہد. ایک بات آپ نے کہا نوازا پیپلز پارٹی نے, اب نوازنے میں پتہ چلا PIA کا بھٹا بیٹھ گیا. دیکھیے آپ نے نوکریاں دی, آپ نے ریلوے میں نوکری دی, ریلوے کو تباہ کر دیا, اسٹیل میں. تو یہ نوازنا, یہ تجزیہ آپ کریں گے, یہ تجزیہ آپ کریں گے. ہم تو نوازنے کے بھی میرٹ کہاں گیا, میرٹ تو کہیں ہے ہی نہیں. دیکھیں ہمارے ہم کہنا بھی چھوڑ دیں اس میرٹ کے بارے میں. قیام پاکستان سے لے کر آج تک میرٹ تو ہے ہی نہیں. دیکھیں میرٹ تو رہا ہی نہیں نا. تو وہاں تو یہی ہوا کہ جس کی حکومت آئی وفاداری ہے, وہ اس کو بنانا نواز. ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں, دوسرا گروپ انتظار کر رہا ہے کہ یہ جائیں گے تو ہماری باری آئے گی. جب یہ بتائیں, ہم آخری لمحات ہیں ہمارے اس انٹرویو کے, باتیں تو بہت ساری آپ کی مطلب ہے, کارنامے تو بہت سارے, میں نہیں چاہ رہا کہ سب ریکارڈ پر آ جائیں. یہ مجھے بتائیے کہ اب پھر میں نے شروع کیا تھا کہ ہائنڈ سائڈ پہ دیکھتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ جی میں تو بڑا اطمینان سے سوتا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جی سیاست میں یا کسی ملازمت میں قیمت جو ہوتی ہے وہ پیسے کی نہیں ہوتی, اس کی کوشش کی نہیں ہوتی ہے. پیسے آپ کو کوشش کے نہیں ملتے, نتیجے کے ملتے ہیں. نتیجہ اگر نہیں نکلا, آپ کا سماج بہتر نہیں ہوا, سماج میں وہ مسائل جو اکرم قائم خانی کے دور میں تھے وہ آج عامر ضیاء کے دور میں بھی, اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بیٹے کے دور میں بھی ہوں گے. پھر تو مطلب ہے ہم لوگ ہار گئے. نہیں, میں بالکل پورا یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں, سیاسی بیان ہے سر, میں سیاسی بیان نہیں, میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کا سماج بہت باشعور سماج ہے اور آگے بڑھا ہوا سماج ہے. اس کی سمجھ میں ساری کانٹرڈکشنز آ چکی ہیں, اسے طبقاتی جدوجہد کا بھی پتہ ہے. اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جبر کی نوعیت نہیں بدلی بلکہ بڑھ گیا. نہیں بدلی اس لیے فیض کو جب گرفتار کرتے تھے, حبیب جالب کو, وہ جیل میں جاتے تھے, کتاب لکھ کے نکلتے تھے.
انہیں برہنہ نہیں کیا جاتا تھا. درست. آج جو ہوتا ہے سیاسی کارکنوں کے ساتھ, بالکل صحیح. تو یہاں تو مطلب ہے زیادہ میرے خیال میں تو ہم انحطاط آ گیا. انحطاط اس سینس میں ہے, لیکن شعور کے سینس میں نہیں. شعور بڑھ گیا. اور یہ شعور جو ہے وہ میرا ایک شعر ہے, میں ایک شعر, اپنا ذاتی شعر, ذاتی شعر ہے بقلم خود. بقلم خود, کہ لہو میں لتھڑی ہوئی لاشوں کا پردرد سکوت. لہو میں لتھڑی ہوئی لاشوں کا پردرد سکوت, پس زندہ کسی دیوانے کی آواز کے لو. پس زندہ, یہ میں نے معراج محمد خان کے لکھا. پس زندہ کسی دیوانے کی آواز کی لو, کسی طوفان کے آنے کی خبر دیتی ہے. تو طوفان ضرور آئے گا. طوفان ضرور آئے گا. تو میرے خیال میں یہیں پہ ہم اکرم صاحب وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یقیناً وہ جو ہے نا کہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے سماج کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. اور اگر اس میں ناکام بھی رہتے ہیں تو جیسے کہ بالکل اکرم صاحب نے کہا کہ نئے لوگ آ جاتے ہیں, وہ اس جدوجہد کو آگے بڑھاتے ہیں اور وہ جدوجہد جاری رہتی ہے. تو بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کو مضبوط بنانے کا, پاکستان کو استحصال سے پاک کرنے کا خواب جو ہے ادھورا ہے, اور اس کے لیے جو جدوجہد ہے وہ بھی جاری ہے. اور اسی کی ایک شکل یہ بھی کہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.